اسلام میں جو سزائیں دی جاتی ہیں یا جن کا شریعت میں ذکر آتا ہے، جو اسلام نے اپنی جانب سے مشروع کی ہیں قانون کے طور پر، وہ ایسے کیوں ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ جب بھی اسلام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو اسلامی سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی خاص ایک شدت بیان ہوتی ہے، اور جو اس زمانے کے جدید ذہن کو وہ بہت اپیل نہیں کرتی یہ بات۔ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کچھ اظہار خیال کریں۔ جرم و سزا کے بارے میں ہمیشہ سے انسانوں کے مابین مختلف نقطہ نظر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوا کہ انسان نے بہت وحشیانہ سزائیں مجرموں کو دیں، اور موجودہ زمانے میں بڑی حد تک اس میں نرمی اور رافت کے جذبات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ اس طرح کا فلسفہ بن گیا ہے کہ انسان جو کچھ بھی جرائم کرتا ہے وہ اپنے نفسیاتی عوامل کے تحت کرتا ہے، اور اس کی حیثیت ایک نفسیاتی مریض کی ہوتی ہے۔ وہ اصل میں ہمدردی کا مستحق ہے، یا زیادہ سے زیادہ اصلاح کا مستحق ہے، یا اس کے شر سے لوگوں کو روک دیا جائے، لیکن اس کو کوئی اس نوعیت کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ انسانوں کے مابین ہمیشہ سے ایک مختلفی معاملہ رہا ہے، جس میں لوگ اپنی اپنی آراء دیتے رہتے ہیں، اور زمانے اور تمدن کے ساتھ لوگوں کی آراء میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ جرم اور سزا کے معاملے میں جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ یہ حرمت مذہب میں بھی حاصل ہے، یہ اخلاق کے مسلمات میں بھی حاصل ہے، اور اس زمانے میں جب انسان کے اجتماعی اخلاقیات کا ظہور اقوام متحدہ کی چارٹر کی صورت میں ہوا ہے تو اس میں بھی اس کو بطور اصول مانا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آخری خطبے میں اس کو اس شان کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ دیکھو، یہ آج کا دن ہے، یہ ذوالحج کا مہینہ ہے، یہ مکے کا شہر ہے، اور یہ بیت اللہ ہے۔ جیسی کچھ حرمت ان چیزوں کو حاصل ہے، ایسی حرمت تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری آبرو کو حاصل ہے۔ اس زور کے ساتھ، اس شان کے ساتھ انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی آبرو کی، اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ ظاہر مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان سب کو بھی انسان کی حیثیت سے یہی حرمت عطا ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے انسانی جان کی حرمت کو اس لافانی اسلوب میں بیان کیا تھا کہ دیکھو، جس نے کسی ایک انسان کی جان لے لی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کا اہتمام کیا اس نے پوری انسانیت کے لیے زندگی کا اہتمام کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان، مال اور آبرو کو اس نوعیت کی حرمت حاصل ہے اور وہ کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس میں آپ اب اسے سزا دیں گے؟ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے سزا دینی نہیں، آپ اسے سزا دیں گے تو پھر سزا کیا دی جائے؟ انسانی عقل اب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس معاملے میں جو کچھ ہے وہ محض قیاس اور گمان ہے۔ انسان اپنی عقل و فہم میں کوئی بنیاد نہیں رکھتا جس میں وہ فیصلہ کر سکے کہ چوری اس درجے کا جرم ہے، قتل اس درجے کا جرم ہے، یا فلاں اس درجے کا جرم ہے، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ سزا دیتے وقت یا آپ جان کے خلاف اقدام کریں گے، یا مال کے خلاف اقدام کریں گے، یا آبرو کے خلاف اقدام کریں گے، تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں چند جرائم، چند بنیادی جرائم یا چند بڑے جرائم کو لے کر ان کی سزائیں خود مقرر کر دی۔ یہ سزائیں انتہائی سزائیں ہیں، انتہائی سزائیں یا میکسیمم پنشمنٹ یا ایکسٹریم پنشمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ بالکل آخری درجے میں صادر ہو گیا ہے، مجرم کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی رعایت کا مستحق نہیں ہے، تو یہ ایک آخری سزا قانون میں درج رہے، موجود رہے، اور وقت ضرورت دی جا سکے جو مجرموں میں خوف پیدا کرے، اور اگر کبھی دی جائے تو دوسروں کے لیے ان کو ذریعہ عبرت بنا دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے چوری کی سزا بیان کرتے ہوئے کہ جزام بما کسبا نکالم من اللہ۔ اس میں دو چیزیں پیش نظر ہیں، ایک تو یہ کہ جو اس نے جرم کیا ہے، جان کے خلاف کیا ہے، یا مال کے خلاف کیا ہے، یا آبرو کے خلاف کیا ہے، وہ مجرم کو اس کی جزا مل جائے، بدلہ، اس کا بدلہ مل جائے، اور دوسرے یہ کہ سزا اس طریقے سے دی جائے کہ وہ دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت بن جائے۔ اس کے لیے نکال کا لفظ استعمال کیا، سبق سیکھیں لوگ۔ تو اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ منشا بیان کر دیا ہے کہ جرائم کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو اس کا فیصلہ خود خدائی کی طرف سے صادر ہو، آخری درجے میں کیا سزا دی جا سکتی ہے، کتنا بڑا اقدام کیا جا سکتا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے انسانی عقل کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کے تمام جتنے بھی قوانین ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محض آپ قیاس اور گمان کی بنیاد پر کچھ اندازے لگاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں اچھا چوری کو روکنے کے لیے 3 سال کے لیے قید کر دو، 4 سال کے لیے کر دو، یہ سزا دے دو، وہ سزا دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کی اس نارسائی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آخری حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس سے آگے تمہیں نہیں جانا۔
تو اب جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. اگر جرم کی نوعیت بھی آخری درجے کی ہے، مجرم کے حالات بھی کسی رعایت کا اس سے استحقاق نہیں پیدا کرتے. رعایت کا استحقاق 10 چیزوں سے پیدا ہوگا. اس کی عمر کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، اس کے گرد و پیش کا سماج کیسا ہے، وہ کس تمدن میں جی رہا ہے، اس کو تربیت کیا ملی ہے، اس تک دین کا کتنا فہم پہنچا ہے، وہ جرم و سزا کے معاملے میں کس جگہ ہے. ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ اس کے لیے سزا تجویز کریں گے. اگر وہ ان تمام معیارات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، یعنی ہر پہلو سے اس پر حجت پوری ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد اس نے جرم کا ارتکاب بس کیا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، یہ ایک آخری سزا ہے، یہ اگر میکسیمم انتہائی سزا پنشمنٹ میں ہے، انتہائی سزا ہے، ایکسٹریم پنشمنٹس ہیں یہ. اصل میں اس پہلو کو چونکہ لوگ نہیں جانتے تو ان کے لیے یہ چیزیں بعض اوقات قابل اعتراض بن جاتی ہیں. یہ انتہائی سزائیں ہیں. کوئی چیز ان کو خوف زدہ کرے کہ اگر وہ کسی وقت جرم کا ارتکاب کریں گے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اور وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے تو اس درجے تک بھی سزا ان کو دی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سزائیں اپنی کتاب میں ثبت کر دی ہیں اور یہ 5 جرائم کی سزائیں ہیں. اس کے بعد جتنے جرائم ہیں ان سب کا معاملہ انسانوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. اور ان جرائم میں بھی اگر مجرم رعایت کا مستحق ہے، جرم آخری درجے میں نہیں ہوا اور مجرم کو آپ کوئی اور سزا دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی پوری گنجائش رکھ دی گئی ہے. بلکہ تمام سزاؤں کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو نیچے آنے کا بھی حق ہے. تو بڑی حکمت کے ساتھ یہ سزائیں مقرر کی گئی ہیں. انسان اس معاملے میں جو غلطی کرتا ہے یا تو اس کے اندر رافت پیدا ہو جائے گی اور وہ معافی کے مقام پر آ جائے گا، یہ بہت نرمی کے مقام پر آ جائے گا، اور یا یہ ہوگا کہ بالکل وحشت پر ظلم ہو جائے گا. اس میں بڑا اعلیٰ توازن قرآن مجید نے پیدا کر دیا ہے کہ ایکسٹریم پنشمنٹ، میکسیمم پنشمنٹس، آخری سزائیں وہ بیان کر کے پھر یہ بتایا، یہ تعلیم دی ہے باقاعدہ کہ پھر یہ دیکھو کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کیا واقعی اس درجے میں جانے کا تقاضا کر رہے ہیں. اگر تمہارا ضمیر بھی مطمئن ہے، عدالت بھی اس پر مطمئن ہے، اگر انسانی تمدن بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے یہی ہونا چاہیے، قانون کی کتاب میں یہ میکسیمم پنشمنٹ کے طور پر لکھی ہوئی ہیں، تو پھر یہ سزا دی جائے گی، ورنہ نیچے کوئی سزا آپ اپنے اجتہاد سے دے سکتے ہیں.